الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک کے اندر الحمدللہ چاروں موسم رکھے ہیں، جس میں سردی، گرمی، خزاں، بہار، اس طرح کے موسم ہم اپنے پورے سال میں الحمدللہ دیکھ لیتے ہیں اور ان کا مزہ اور لطف حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہی دنیا ہے۔ اس دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں یا تو وہاں پر پورا سال سردی ہی سردی ہے یا پورا سال گرمی ہی گرمی ہے، یا پھر کچھ ایسے ممالک آتے ہیں جہاں پر 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، یا کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں 6 مہینے تک سورج نکلتا ہی نہیں، یا کچھ ممالک میں کچھ دیر کے لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں اللہ رب العزت نے ہمیں چاروں موسم دکھا بھی دیتا ہے اور ان سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن گرمی ہوتی ہے تو ہم گرمی سے اکتا جاتے ہیں کہ جلد از جلد سردی آ جائے، اور جب سردی آ جاتی ہے اور وہ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سے بھی اکتا جاتے ہیں کہ کاش اب گرمی آ جائے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ یہ کسی ایک چیز پر کبھی خوش نہیں ہوتا، چند دن اس کا مزہ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے اکتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر اگر اسے کوئی ایک چیز ملے گی تو اس کا ذائقہ، اس کا لطف، وہ اگر وہ پہلی مرتبہ کھا رہا ہے اور دوسری مرتبہ کھائے گا تو اس کا لطف اور ذائقہ چینج ہو چکا ہوگا، ایک نیا ذائقہ اس کو محسوس ہوگا، تو ہر مرتبہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہوگی۔ تو جنت میں اس وجہ سے آدمی اکتائے گا نہیں، اسے بوریت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی ایک چیز کھاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بہترین بریانی اس کے لیے بنا کر رکھی ہے، ایک وقت میں اس کو دے دو، دوسرے وقت میں پھر وہی دے دو، وہ کھا لے گا، تیسرے وقت میں پھر آگے تو وہ بولے گا یہ کیا ہے یار، ہر وقت بریانی ملے، کوئی نئی چیز لے کر آؤ، کوئی دوسری چیز لے کر آؤ۔ اس سے کہا جائے کہ یہ بھی تو بہترین ہے، جب پہلی مرتبہ تم کھا رہے تھے اس وقت تمہیں بہت مزہ آیا، تو آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے اندر لطف ختم ہو جاتا ہے جب ایک ہی چیز اس کو بار بار مل لگے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بیوی رکھنے والا وہ ایک بیوی سے اکتا جاتا ہے، تو روزانہ جب اسی کا چہرہ دیکھے گا تو ظاہر ہے
تو اس کے اندر اکتاہٹ آئے گی نہیں آئے گی. لیکن اگر وہی شخص 4 کر لے، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے کے دن تیسری کے پاس، اور چوتھے دن چوتھی کے پاس، تو اس طرح ہر دوسرے دن وہ ایک نیا ذائقہ محسوس کر رہا ہوگا، نئی چیز دیکھ رہا ہوگا. تو اللہ کے احکامات کے اندر بہت زیادہ لطف بھی ہے اور سرور بھی ہے اور چاشنی بھی ہے، اور اس سے سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے. جب سے ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہماری زندگی میں بوریت اور اسی طریقے سے ایک اکتاہٹ پن اور ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہر وقت جلا کڑا والا ماحول، وہ طبیعت بنی رہتی ہے کیونکہ ایک ہی چیز بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح گرمی کا موسم اب چل رہا ہے. الحمدللہ کل ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے باقی ممالک میں کراچی کے اندر پھر بھی گرمی قدرے کم ہے، باقی شہروں میں بہت زیادہ گرمی ہے. کہیں 44 ڈگری ہے، کہیں 50 تک بھی پہنچی ہوئی ہے، کہیں 50 سے اوپر بھی ہے، 45 ڈگری تک، 40 ڈگری تک، اور کراچی میں تقریباً یہ 33 34 35 میں چل رہا معاملہ. بہت زیادہ کہیں 38 سے پہنچتا ہے کسی دن، لیکن آج کل الحمدللہ حالات بہتر ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ظاہری وجوہات اور باطنی وجوہات، یا اس طرح کہا جائے کہ روحانی اور جسمانی. ایک روحانی تو اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جسمانی یا ظاہری یہ سورج وغیرہ اور یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے. تو اس دنیا پر دونوں طرح کے اثر رائج ہوتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے، اللہ رب العزت سے جہنم نے درخواست کی، یا اللہ مجھے سال کے اندر 2 مرتبہ سانس لینے کا موقع عنایت فرما، کہ میں سانس لے سکوں. کس نے کہا؟ جہنم نے، جہاں آج ہی آگے دوزخ. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سال میں 2 مرتبہ سانس لے سکوں. اگر میں سانس نہیں لیتی تو میرے اندر کا وجود خود بخود اپنے آپ کو جلانے شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح میرا اپنا وجود ختم ہونے لگتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ سال میں 2 مرتبہ تم سانس لے سکتی ہو، حدیث میں آتا ہے. تو ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں وہ سانس لیتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک مرتبہ وہ سردی کے موسم میں سانس لیتی ہے، جس وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ پھر اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ ہے تو دوزخ، حالانکہ اگر وہ سردی میں سانس لے رہی ہے تو سردی کی شدت میں کمی ہونی چاہیے، لیکن وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العزت جب چاہے سردی میں اضافہ کر دے، جب چاہے گرمی میں اضافہ کر دے. ایک ہی چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیا ہے؟ آگ جلانے والی نہیں بنتی، لیکن میں اور آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو جلا دیتی ہے. ایک تیلی ہم جلاتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آتا ہے بعض روایات میں کہ 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے. اللہ رب العزت نے ان کو رکھا اور آگ میں ان پر اثر نہیں کیا. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ جب چاہے دنیا کا نظام بدل دے. ظاہری صورت کے اندر جس طرح کے سورج ہے، گرمیوں کے دنوں میں دن کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، سورج کے دورانیہ بڑھ جاتا ہے. آج کل اگر صبح فجر کی نماز 5:20
کہ 5:15 بجے ہو رہی ہے، تو سورج تقریباً کوئی 5:30 یا 35-40 پر نکل آتا ہے، اور شام میں تقریباً کوئی 7:15 بجے آج کل غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ تو گرمیوں کے اندر دن کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، سورج کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کوئی 7:15 7:30 بجے نکل رہا ہوتا ہے، اور شام کو 5:30 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ تو سردیوں میں دن کا دورانیہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دنیا کو دیکھیں تو جس طرح سائنسدان بتاتے ہیں کہ دنیا تھوڑی سی ترچھی ہے، ایک طرف سے سورج، جب دنیا کا رخ اس طرف آتا ہے، جو ممالک اس طرف ہوتے ہیں وہ سورج کے قریب ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ گھوم کر دوسری طرف جاتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، تو وہ سورج سے ذرا دور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سردی ہو جاتی ہے اس ممالک میں۔ آپ نے بھی کچھ محسوس کیا ہوگا کہ گرمیوں کے دنوں میں سورج کبھی اس طرف سے آ رہا ہے اور سردیوں میں کبھی اس طرف سے نکلتا ہے، تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اس کے نکلنے اور غروب ہونے۔ تو یہ اللہ رب العزت ایک ظاہری اسباب رکھے کہ جو ممالک سورج سے دور ہوتے ہیں وہاں سردی ہو جاتی ہے، جو ممالک سورج کے قریب ہوتے ہیں وہاں پر گرمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک روحانی کہ اللہ رب العزت جہنم کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سانس لے لے، تو اس کی وجہ سے پھر دنیا میں گرمی یا سردی میں شدت ہو جاتی ہے۔ جس طرح میں ذکر کر رہا تھا شروع میں کہ سردی بھی ہمارے لیے نافع ہے اور گرمی بھی ہمارے لیے نافع ہے۔ اس چیز کا اصل فائدہ کسان، ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو ہوتا ہے۔ ان کو سردی کے موسم بھی چاہیے اور گرمی کا موسم بھی چاہیے، تو وہ کچھ اناج وغیرہ یا جو کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں اپنی، تو کچھ چیزوں کو سردیوں میں اگانا پسند کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو گرمیوں میں اگانا پسند کرتے ہیں کہ یہ سردیوں کے موسم کی چیز ہے اور یہ گرمیوں کے موسم کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس کو سورج کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو سورج کی کم ضرورت ہے۔ اس کو بارش کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو بارش کی کم ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس حالت میں بھی ہمیں رکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہم جس خطے میں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں اپنے پورے سال کے اندر 4 موسموں کا لطف عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں اسے کوفت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش سردی آ جائے، اور جب سردی آ جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ کاش گرمی آ جائے۔ کیوں؟ سردی سے ہم اکتا جاتے ہیں کہ ہونٹ پھٹ رہے ہیں، خشکی ہو رہی ہے بار بار، اور باہر نکلنا مشکل ہے، کوئی کام کرنا مشکل ہے سردی کے اندر۔ اور گرمی میں جب آ جاتے ہیں تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کام کرنا کیوں مشکل ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان تو کسی حالت میں بھی لازم ہے، گرمی میں اس کو گرمی لگتی ہے، سردی میں اس کو سردی لگتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ اللہ رب العزت۔ لیل و نہار، دن اور رات کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت۔ لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر عقل والوں کے لیے کیا فرمایا؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں، ان موسموں کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر کیا حاصل کریں؟ عبرت حاصل کریں عقل والوں کے لیے۔
لآیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے باقاعدہ یہ فرمایا کہ جو بے عقل ہے، جو ان چیزوں کو نہیں سوچتا، نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر سمجھ بھی نہیں آئے گی. لیکن فرمایا کہ جو عقل والے ہیں، جو ان میں تدبر کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ اس پوری تخلیق کو، پورے نظام کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت. یہ جو نظام ہماری زندگی میں اتر رہا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس نظام کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب آدمی تدبر کرتا ہے اور فکر کرتا ہے، ان چیزوں کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے اپنے بدن کے اندر بھی ان چیزوں کا فرق محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر میرے بدن کے اندر صرف گرمی ہی گرمی رہ لی ہوتی اور سردی کا اثر نہ ہوتا، تو پھر میں تو اکتا جاتا. جس کی میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی. جنت کے اندر اگر آپ کوئی سیب کھا رہے ہیں، کوئی امرود کھا رہے ہیں، اب دنیا میں امرود کھاتے ہیں یا کوئی پھل کھاتے ہیں، اس کا تقریباً ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کسی میں تھوڑی سی مٹھاس زیادہ ہوگی، کسی میں تھوڑی کم ہوگی، اس طریقے سے فرق آ جاتا ہے. لیکن جنت کے اندر یہ ہوگا کہ وہاں جب بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو ایک نیا ذائقہ محسوس ہوگا. تو آپ وہاں پر کسی ایک پھل کو، کسی ایک چیز کو کھانے میں کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی. اور وہاں کا موسم، وہاں کے حالات، وہاں کی جو آپ کو نعمتیں ملیں گی، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہوگی کہ وہ ہر ایک دوسری وقت میں آپ کو ایک نیا ذائقہ، نیا لطف، نیا سرور دے گی. اس وجہ سے کہ جنت میں آدمی اٹھتا ہے. دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. یہ وقت گزارنے کا ایک لمحہ ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے ایک اس طریقے سے ہے جس طرح ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے. اب دنیا مومن کے لیے ایسا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. کہ آپ نے دیکھا مسافر کسی جگہ سفر کرتا ہے، کسی اسٹیشن پر اس کی گاڑی رکتی ہے یا وہ اترتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا ارادہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں پر اپنا بوریہ بستر بچھا کر یہاں رہنا ہے، بلکہ ایک دو منٹ کے لیے قضاء حاجت کے لیے وہ اترتا ہے اور اپنی قضاء حاجت کرتا ہے اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے. یا کسی سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آگے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. تو دنیا یہ ہے مومن کے لیے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے مزاج کے اندر بھی یہ چیز اتاری کہ میرا بندہ گناہ بھی کرے گا اور کیا کرے گا؟ نیکیاں بھی کرے گا. جس طرح اس کو گرمی بھی لگتی ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے. سردی، گرمی کے بعد جب سردی آتی ہے تو یہ خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس کی طبیعت کو ایک سرور ملتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اسی طرح مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے. اور اللہ رب العزت کو بھی اس کا یہ طریقہ پسند ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے، یہ بندہ گناہ کر کے آئے پھر مجھ سے معافی مانگے، اس سے کچھ غلطی ہو جائے پھر یہ مجھ سے معافی مانگے. تو ہمارا ذاتی تعلق، ہمارا جو جسم کا تعلق ہے یا ہمارا جو روحانی تعلق اللہ رب العزت ہے، وہ بھی اسی موسموں کی طرح ہے کہ جس طرح ہم کبھی گرمی سے اکتا
جاگتے ہیں تو سردی آ جاتی ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مومن کے لیے بھی ہے، جب وہ نیک عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت لے کر معافی مانگتا ہے، تو اس کے دل کو اطمینان اور سرور پہنچتا ہے، اور وہ خواہش کرتا ہے اور دل کے اندر محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے مومن کی فطرت۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس طرح کے نظام بنائے ہیں تاکہ تم ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو دیکھو اور باطنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو دیکھو، کہ جس طرح ظاہری اعتبار سے میرے مزاج کے اندر تبدیلی آتی ہے، میرے موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، اسی طرح میرے ایمان کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور وہ ایمان کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے؟ میں کسی غلط مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، میں کسی غلط لوگوں میں بیٹھ جاتا ہوں، میں ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں، فلم دیکھ لیتا ہوں، کوئی غلط کام کر لیتا ہوں، کسی سے سود پر کام کر لیتا ہوں، کسی کا حق نصب کر لیتا ہوں، اس طرح کے کام کر لیتا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کسی موقع پر تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت مجھے بتا دیتے ہیں، میرے دل کے اندر کھٹکا آ جاتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے یہ میرے لیے، میری آخرت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب بندہ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سینے پر ہاتھ مار کر بتایا کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا یہ سینہ ہے، سب سے بڑا مفتی کیا ہے؟ تمہارا یہ سینہ ہے۔ کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جانے سے پہلے تو اپنے دل سے پوچھ لینا، اپنے سینے سے پوچھ لینا، میں جو عمل کر رہا ہوں یا میں جس عمل کی طرف جا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی چیز مخلص نہیں ہو سکتی۔ میری اپنی ذات، میرے اپنے دل اور میرے اپنے دماغ سے زیادہ میرے ساتھ کوئی چیز مخلص نہیں ہو سکتی کہ میرا اپنا ٹکڑا، میری اپنی ذات کا حصہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے وہ اس ارادے سے نہیں کرتا کہ میں بہت نیک عمل کر رہا ہوں، اس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ عمل غلط ہے۔ وہ کسی کے ہاں ڈاکہ مار رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ زانی، ایک زنا کرنے والا، اس کو پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا، اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ غلط ہے، لیکن وہ بول دیتا ہے نادانی میں، غفلت میں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرتے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے معاف کر دیں گے جیسے آپ کے گناہوں نے اگر یہ سورج کی ایک تیز قسم کی روشنی کو بھی آپ کے گناہوں نے اگر بند کر دیا ہو، صرف ایک مرتبہ دل سے اگر کسی نے یہ کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اتنی آسانی ہمارے لیے پیدا کی، اتنی راحتیں، اتنی سکون ہمارے لیے پیدا کی۔ میں اور آپ اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑا سا اللہ رب العزت کی توجہ کر لیں، خدا کی قسم ہمارا اندر بھی تبدیل ہو جائے گا، ہمارے ایمان کے اندر علامت بھی آ جائے گی، ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی، زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے بدلتے موسموں سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، ان سے سبق سیکھنے والا بنائے اور اس سبق کو سیکھ کر اور اس سے اپنے ایمان کی تازگی کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔